السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا جھوٹا اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب کون تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد اس نے کیسے بغاوت کی اور مسلمانوں کے خلاف عرب میں سب سے بڑا 40,000 کا لشکر کیسے تیار کیا، یہ سب باتیں ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، مسلمہ کا تعلق مشرقی عرب کے سب سے امیر خاندان سے تھا اور بچپن سے ہی اس نے ساری تعلیم روم کے شہر دمشق سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے قبیلے واپس آیا، جو کہ اس وقت عرب کے مضبوط ترین قبیلوں میں سے تھا۔ واپسی کے بعد اس کے قبیلے والوں نے اسے اپنے سرداروں میں سے ایک بنا دیا۔ ناظرین، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ایک نئی ریاست قائم کر چکے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ کی ریاست آہستہ آہستہ بہت مضبوط ہونے لگی اور کچھ ہی سال بعد مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا، جس کے بعد عرب قبائل ہر طرف سے اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر بنو حنیفہ قبیلے کے لوگوں نے بھی اپنے سرداروں سے کہا کہ وہ بھی جا کر مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے، جس کے بعد مسلمہ کذاب اپنے 2 سرداروں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ پہنچ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہم صرف اور صرف ایک شرط پر اسلام قبول کریں گے کہ آپ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین خلیفہ بنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پڑی ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی اور مسلمہ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے اتنی چھوٹی چیز بھی مانگو گے تو میں تمہیں نہیں دوں گا۔ ناظرین، یہ لوگ مدینہ سے مایوس ہو کر وہاں سے روانہ ہوئے اور واپس اپنے قبیلے پہنچ کر انہوں نے سب کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ مسلمہ کو بھی نعوذ باللہ اللہ کا رسول بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، وہ سارے مسلمہ کو اپنا پیغمبر ماننے لگے۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کہ لوگوں کو مسلمہ کی حقیقت کا پتہ چلتا، مسلمہ نے اسلام کی بہت اہم چیزوں کو ختم کر دیا، مثلاً شراب کو حلال کر دیا، فحاشی کو جائز کر دیا، فجر اور عشاء کی نمازیں ختم کر کے کل 5 کی بجائے 3 نمازیں کر دی اور رمضان کے مہینے کے روزے بھی ختم کر دیے، گواہوں کے بغیر نکاح کو جائز کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے قرآن کی آیات کو بدل کر ایک نئی کتاب بنانا شروع کی۔ لوگوں نے جب مسلمہ کے اس آسان دین کو دیکھا اور پھر اسلام کے سخت اصول و ضوابط دیکھے تو وہ اسلام کو بالکل چھوڑ کر مسلمہ کی طرف آنے لگے اور آہستہ آہستہ مسلمہ کا دین ہر طرف پھیلنے لگا۔ اس طرح مسلمہ بغیر کسی مشکل کے آگے بڑھنے لگا اور پھر آخر ایک دن مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک خط بھیجا۔ اس خط میں اس نے کہا کہ مسلمہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی طرف سے، محمد اللہ کے رسول کی طرف، اب ہم اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ دنیا نہ میری ہے اور نہ ہی تمہاری، بلکہ ساری دنیا صرف اللہ کی ہے اور وہ جسے چاہے اسے ہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو مسلمہ کی اتنی جرت نہ ہوئی کہ وہ بغاوت کا اعلان کر سکے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بغاوت کا اعلان کر دیا، جس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی 11 فوجیں بنائیں، جن میں سے ایک کو انہوں نے مسلمہ کی طرف بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ صرف مسلمہ کی فوج کو روکنا ہے مگر ان پر حملہ نہیں کرنا۔ مگر اس فوج کے کمانڈر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ جنگ ہار گئے، جس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کی طرف ایک دوسری فوج بھیجی اور انہیں بھی وہی حکم دیا، لیکن اس فوج نے بھی مسلمہ پر حملہ کر دیا اور وہ بھی جنگ ہار گئے۔ ناظرین، آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ اپنی ساری فوج لے کر مسلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے جائیں اور اس کو ختم کر دیں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی 13,000 فوج کو لیا اور مسلمہ کذاب سے جنگ کے لیے یمامہ کے مقام پر پہنچے، جہاں ان کی 40,000 کی فوج سامنے کھڑی تھی۔ پہلے تو مسلمہ کی فوج کے لوگوں سے مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام نے انہیں ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو دونوں فوجوں کی لڑائی بہت سخت تھی، لیکن مسلمہ کی فوج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ سارے مسلمان شہید ہونے لگے اور مسلمان پیچھے ہٹنے لگے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مسلمہ کذاب کی فوج عورتوں کے خیموں تک آ پہنچی، جہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی موجود تھی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ اگر آج مسلمان یہ جنگ ہار گئے تو مسلمہ کی یہ فوج سیدھا مدینے پر حملہ کرے گی۔
اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں پر حملہ شروع کر دیا، جس کو دیکھ کر باقی مسلمانوں میں بھی جوش و ولولہ ابھرا اور وہ بھی دوبارہ جنگ کی طرف لوٹے۔ اب مسلمانوں کی فوج نے مسیلمہ کی فوج پر اس قدر سخت حملہ کیا کہ وہ جنگ چھوڑ کر پیچھے بھاگنے لگے اور بھاگ بھاگ کر آخر ایک باغ میں پہنچے جس کے چاروں طرف دیواریں تھیں۔ ناظرین، باغ میں آ کر مسیلمہ اور اس کی ساری فوج نے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ اب مسلمان کسی بھی طرح اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اتنے میں حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ مجھے کسی طرح مسلمان دیوار کے اس پار پھینک دیں تو میں جا کر مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول دوں گا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی سارے مسلمانوں نے یہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ بالکل خودکشی تھی۔ لیکن حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ اصرار کیا، جس پر مسلمانوں نے انہیں دیوار کی دوسری طرف پہنچا دیا اور انہوں نے بہت ہی بہادری سے یہ دروازہ کھول دیا، جس کے بعد مسلمان اندر داخل ہوئے اور بہت تیزی سے مسیلمہ کی فوج کو تباہ و برباد کرنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر مسیلمہ بھی جنگ سے بھاگنے لگا۔ لیکن ناظرین، مسلمانوں کی اس فوج میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی تھے جو صرف مسیلمہ کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ ناظرین، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سال پہلے جنگ احد میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا۔ لیکن اس اتنے سخت دکھ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد انہیں معاف کر دیا اور انہیں یہ کہا کہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ اب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر سے اس داغ کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ کذاب کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور جب مسلمانوں کی باقی فوج جنگ میں مصروف تھی تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف مسیلمہ کے پیچھے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسیلمہ جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو انہوں نے اپنا وہی مشہور نیزہ اٹھایا اور دور سے اسے مسیلمہ پر پھینک دیا، اور اس طرح مسیلمہ مر گیا اور عرب کے اندر بغاوت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام کا بہت بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔